سپاہی اور تاجر۔ شیخ عبد الرحمن دوہرے جسم اور موٹے دماغ کا ایک متمول تاجر تھا۔ اس کا مکان بلخ کی چند شاندار عمارتوں میں سے ایک تھا۔ اس کا وسیع کاروبار دور دراز کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے تجارتی قافلے بخارا اور بغداد سے لے کر دہلی تک آتے جاتے تھے۔ رہائشی مکان کے ساتھ ایک اور وسیع عمارت میں اس کا دفتر تھا۔ تاتاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کاروبار سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بخارا اور سمرقند سے اس کے قاصد نہایت پریشان کن خبریں لا رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اس نے بلخ کو محفوظ سمجھتے ہوئے اپنا مال و متاع وہاں جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنا قیمتی مال و اسباب غزنی بھیج رہا تھا۔ طاہر کو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ بیش قیمت ایرانی قالینوں اور اطلس و کم خواب کے پردوں سے آراستہ تھا۔ اس نے اسماعیل کے ساتھ پاس کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور شہر کے پر رونق بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ کمرے میں حنیفہ ایک معمر خاتون داخل ہوئی۔ اسماعیل نے جلدی اٹھتے ہوئے کہا، نانی جان آئے ہیں۔ طاہر بھی اٹھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ کی آنکھوں سے حزن و ملال ٹپکتا تھا۔ اس نے آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا، نوجوان، میں تمہارا شکر ادا کرتی ہوں۔ تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، خدا تمہیں جزا دے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو شکریہ کا مستحق نہیں سمجھتا، یہ میرا فرض تھا۔ مجھے اسماعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے۔ حنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، وہ مرا نہیں، شہید ہوا ہے۔ مجھے اس سے یہی توقع تھی۔ مجھے ثریا نے بتایا ہے کہ تم الصبح صبح بغداد روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ضروری کام سے روکنا نہیں چاہتی، لیکن اگر پھر بھی اس راستے سے گزر ہو تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ بغداد پہنچ کر یہ نہ بھول جانا کہ بلخ میں ایک عرب ماں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ پھر وہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا زیادہ دیر انتظار نہ کرنا، ان کے پاس بہت سے تاجر آئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ یہاں آنا بھول جائیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے حنیفہ دروازے پر رکی اور طاہر سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا صبح رخصت ہونے سے پہلے میری دعائیں ضرور لیتے جانا۔ کچھ دیر بعد برابر کے کمرے سے کسی نے اسماعیل کو آواز دی اور طاہر کے دل میں ایک خفیف سی دھڑکن پیدا ہوئی۔ یہ ثریا کی آواز تھی۔ اسماعیل دروازے پر سے پردہ ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، آپا کا خیال ہے کہ شاید نانا جان کو آنے میں دیر ہو جائے، چلیے آپ کھانا کھا لیں۔ طاہر نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں؟ اسماعیل نے جواب دیا، نانا جان کا کچھ پتہ نہیں۔ نانی جان کہتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی آدھی آدھی رات تک دفتر میں حساب و کتاب دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ طاہر یہ کہہ کر اٹھا اور اسماعیل کے ساتھ برابر والے کمرے میں داخل ہوا۔ دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ایک حبشی غلام ادب سے ہاتھ باندھ کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ تکلفات میں یہ دسترخوان بغداد کے کسی امیر دسترخوان سے کم نہ تھا۔ طاہر نے بیٹھتے ہوئے اسماعیل سے پوچھا، اور مہمان بھی آئیں گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، باقی مہمانوں کا کھانا باہر کے مہمان خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ آپا جان کہتی تھیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ لوگ آپ سے ساری رات سوالات پوچھتے رہتے، اس لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد طاہر نے اسماعیل کے ساتھ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کی اور واپس کمرے میں آ کر اس نے اسماعیل سے کہا، اسماعیل اب تمہیں نیند آ رہی ہوگی، جاؤ سو جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر دروازے تک پہنچا، لیکن کچھ سوچ کر پھر لوٹ آیا۔ طاہر نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اسماعیل نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے سوتا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مل کر جاؤں گا، جاؤ اب آرام کرو۔ اسماعیل مطمئن سا ہو کر باہر نکل گیا۔ نوکر نے انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ پر اور لکڑیاں لا کر پھینک دیں اور طاہر کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اسماعیل پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔
طاہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے قد کا موٹا تازہ معمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ طاہر نے جلدی سے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کو 2-3 بار سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، آپ کا نام طاہر ہے؟ جی ہاں۔ آپ عرب ہیں؟ جی ہاں۔ تاتاریوں کے حملے کے وقت آپ قوقند میں تھے؟ جی ہاں۔ آپ وہاں کیا کام کرتے تھے؟ میں وہاں تیمور ملک کا ایک سپاہی تھا۔ عبد الرحمن نے مغموم لہجے میں کہا، وہ بدنصیب بھی ایک سپاہی تھا؟ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ نصیر الدین، ان بچوں کا باپ۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی نہ کرو۔ جب وہ بیچاری مر رہی تھی، یہ حضرت مصر میں نصرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اسے خوارزم شاہ کی خدمت کا شوق چرایا۔ اب ان بچوں کی نانی رو رہی ہے۔ بھلا ایسے داماد کے متعلق اور کیا خبر آ سکتی تھی؟ سپاہی یا جنگ میں کام آتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، اب رونے سے کیا فائدہ؟ طاہر نے جواب دیا، معاف کیجئے، قوم کے سرفروش سپاہیوں کے متعلق میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ برا نہ منائیں، میں اس موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے لگ بھگ ہے اور آج تک میرے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ میں ایک دفعہ سرکش گھوڑے سے گرا تھا، اس کے بعد میں گھوڑے کی لگام کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حسب و نسب پوچھ لیتا ہوں۔ لیکن میں ان نوجوانوں پر حیران ہوں جو بار بار زخمی ہونے کے باوجود بھی تلواروں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی صرف ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے۔ اگر قوم کے تمام افراد آپ کی طرح جسم پر خراش تک آنے سے ڈرنے لگیں تو تاتاری ہمارے لیے اس زمین پر سانس تک لینا دشوار کر دیں گے۔ آپ نے غلط سمجھا، مجھے عام سپاہیوں سے نفرت نہیں، مجھے صرف ان لوگوں کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام میسر تھا لیکن وہ صرف اپنے عزیزوں کو رلانے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ نصیر الدین ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی کے لیے لڑنا ہر شخص کا فرض ہے۔ یہاں عام اور خاص کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی نگاہ میں امیر اور غریب کے خون کی قیمت ایک ہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم آزاد ہو تو عمرہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے قربانی کے وقت انہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے رہنا چاہیے۔ عبد الرحمن نے اس بحث میں لاجواب سا ہو کر گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے اسماعیل سے کہا، کیوں اسماعیل، تم تاجر بنو گے یا سپاہی؟ سپاہی بنوں گا اور تاجر بھی بنوں گا۔ عبد الرحمن نے پریشان سا ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صبح جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں آج ہی جانا چاہتا تھا لیکن آپ سے ملاقات کے شوق میں ٹھہر گیا۔ بہت اچھا، میں صبح ضرور ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسماعیل کا بازو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بالاخانے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے نانا اپنے نواسے سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بے وقوف، میں نے خوارزم شاہ کو 2 لاکھ دینار بھیجے ہیں۔ اس رقم سے وہ کئی اور سپاہی اپنی فوج میں بھرتی کر سکتا ہے۔ میرا مقصد سپاہیوں کی توہین نہ تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ تاجر بھی اپنا کاروبار سنبھال کر قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا باپ خوارزم شاہ کے لیے جان دینے کے بجائے تجارت میں میرا ساتھی ہوتا تو ہم لاکھوں کا کاروبار اور بڑھا سکتے تھے اور خوارزم شاہ کو بہت زیادہ مدد دے سکتے تھے۔ اسماعیل کہہ رہا تھا، ابا جان نے خوارزم شاہ کے لیے جان نہیں دی، انہوں نے ہماری آزادی اور عزت کے لیے جان دی ہے۔ اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اسی لیے تو وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نوجوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، ورنہ نامعلوم تمہارا کیا حشر ہوتا۔ لیکن تمہیں بحث کرنا کس نے سکھا دیا؟ چلو۔ طاہر کو دوبارہ سیڑھیوں پر ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اسماعیل وہاں موجود تھا۔ وہ بولا، دوسرے کمرے میں ناشتہ تیار ہے۔ طاہر ناشتہ کھا کر فارغ ہوا۔ ایک نوکر نے آ کر کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ طاہر اسماعیل کی رہنمائی میں کمرے سے نکل کر
ایک کشادہ برآمدے میں چند قدم چلنے کے بعد سیڑھیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے ایک خوشنما کمرے میں داخل ہوا۔ عبد الرحمن ایک قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے تشت میں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ ثریا کہتی تھی کہ آپ کا ایک دن ضائع ہوا، اس لیے میں آپ کو اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رہا ہوں۔ شہر کے گورنر سے بھی مل چکا ہوں، اس نے راستے کی چوکیوں کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا ہے، لیجئے۔ طاہر نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے گورنر کا مراسلہ لیتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میرے پاس تیمور ملک کا مکتوب تھا۔ مجھے ثریا نے یہ بتایا تھا، لیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید بلخ کے گورنر کے سپاہی اس کے مکتوب کو کوئی اہمیت نہ دے۔ ثریا نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کر راستے کی چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے اور آپ کا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس تکلیف کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھہریے، عبد الرحمن نے چاندی کا تشت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں آپ کی تکلیف کا صلہ نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔ طاہر کی خوبصورت اور کشادہ پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہوئی اور اس نے عبد الرحمن کے ہاتھوں سے تشت لے کر نیچے رکھ دیا اور تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ 2000 اشرفیاں، لیکن اگر آپ اسے کم سمجھیں تو میں انہیں دگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن عبد الرحمن پریشان سا ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنی قبا کا دامن مسل رہا تھا۔ تم خفا ہو گئے؟ کیسی غلط فہمی؟ میں تمہاری بڑی سے بڑی توقع پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ثریا اور اسماعیل کو ہیروں سے تول کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، تم دل کھول کر مانگو اور میں دل کھول کر دوں گا۔ میں ایک عرب ہوں۔ طاہر نے کہا، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض ہے۔ آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں، لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیسوں سے تولا نہیں کرتے۔ عبد الرحمن اپنی قبا کو اب بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو جنبش ہوئی اور ثریا نے اچانک نمودار ہو کر عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانا جان، ثریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو نانی جان بلاتی ہیں۔ عبد الرحمن کچھ کہے بغیر ثریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا اور ثریا اسے دروازے تک پہنچا کر طاہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خاموشی سے طاہر کی طرف دیکھتی رہی، اور جب پردے کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنائی دی تو اس نے مغموم اور ملتجی لہجے میں طاہر سے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں سب باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نانا جان کو ایک سادہ لوح تاجر سمجھ کر ان کی غلطی سے درگزر کریں گے۔ وہ تجارت کے سوا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے ساری دنیا ایک منڈی ہے۔ وہ جب رات کے وقت آسمان پر جھل ملاتے تارے دیکھتے ہیں تو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے خفا ہو کر نہ جائیں، یہ میری غلطی تھی، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی۔ کہیے آپ ان کی غلطی معاف کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے لیے؟ طاہر مسکرایا اور ثریا نے محسوس کیا کہ اس کے آسمان سے غم کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا، ثریا تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، اپنے زاویے نگاہ سے انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی۔ فرض کرو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میری ضرورت کا احساس کرنا ان کا فرض نہ تھا؟ ثریا مسکرائی اور اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ طاہر بیک وقت اس کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں پر حیران تھا۔ اس نے سورج کی ابتدائی کرنوں میں پھولوں کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھا تھا،
اس نے گلاب کی کٹوروں میں شبنم کے موتی دیکھے تھے، لیکن ثریا کی آنکھیں شبنم میں نہائے ہوئے پھولوں سے کہیں زیادہ دل فریب تھیں۔ اس کے ہونٹ سورج کی سنہری کرنوں میں مسکرانے والی کلیوں سے زیادہ جاذب نظر تھے۔ ایک بہادر عورت موت کے سامنے مسکرا رہی تھی، انتہائی کرب کی حالت میں اپنے آنسو ضبط کر سکتی تھی، لیکن اچانک مسرت کا پیام سن کر وہ جب مسکراتی ہے تو آنکھیں بے اختیار دبے ہوئے آنسوؤں کے خزانے لٹا دیتی ہے۔ ثریا نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریے، نانی جان آپ کو خدا حافظ کہنے آئیں گی، اسماعیل انہیں جانے نہ دینا۔ ثریا برآمدے میں سے گزر کر ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے یہ کمرہ عبور کرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اس کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں اس کی نانی اور نانا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیمواں دروازے کے آگے لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اپنے گالوں اور کانوں میں ایک حرارت سی محسوس کرنے لگی۔ شیخ عبد الرحمن کہہ رہا تھا، ثریا بھی یہی چاہتی ہے؟ اور ثریا کی نانی کا جواب تھا، اور ثریا اگر یہ نہ چاہتی تو میں اسے بیوقوف سمجھتی۔ تم خود سوچو، اگر تم خود ثریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نوجوان کے لیے ایک نہ مٹنے والی خواہش بیدار نہ ہوتی؟ عبد الرحمن نے قدر تأمل کے بعد جواب دیا، اس میں شک نہیں کہ وہ خوش وضع ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ شریف ہے، عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے، سیر چشم بھی ہے، لیکن اگر ثریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب کرنے کی حماقت نہ کرتا جو آنٹھوں پہر سر ہتھیلی پر رکھ کر پھرتا ہو۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھ سے ثریا کے متعلق اپنا فیصلہ منوا کر رہو گی، اس لیے میں ہتھیار ڈالتا ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، بس وہ چلا نہ گیا ہو۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جی، اسماعیل کی آواز آئی۔ مہمان یہی ہے؟ جی ہاں۔ ان سے کہو تھوڑی دیر ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ حنیفہ نے کہا، لیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر بیٹھنا۔ اس نے بگڑ کر کہا، تم اب بھی مصر ہو کہ اسے اشرفیاں پیش کرنا حماقت تھی؟ حنیفہ نے جواب دیا، حماقت نہیں تو اور کیا تھا؟ خدا کی قسم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یہ پہلا شخص ملا ہے جسے دولت سے نفرت ہے۔ اچھا، اب خدا کے لیے جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو تمہارے خیال میں میں سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، دنیا میں صرف تم ہو جسے میں اپنی دانشمندی کا متعارف نہ بنا سکا، ورنہ بلخ، بخارا اور سمرقند میں کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے میری مدح میں قصیدے نہیں لکھے۔ اگر آج تم نے کوئی غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری عقل مندی کی معترف ہو جاؤں گی۔ تو پھر دروازے کے قریب بیٹھ کر غور سے میری باتیں سنو۔ ثریا اپنی توقع سے زیادہ سن چکی تھی۔ وہ کمرے سے وحشی ہرنی کی طرح بھاگی اور چند کمرے چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ قد آدم آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کاغذ اور قلم اٹھایا اور قالین پر بیٹھ کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایک خط تھا، اس کا پہلا خط۔ عبد الرحمن دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن طاہر سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹا، تمہیں دیر ہو رہی ہے لیکن میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے کہا، ایسی باتوں کے لیے لوگ لمبی چوڑی تمہید باندھا کرتے ہیں، لیکن تمہیں جانے کی جلدی ہے اور میں بھی بہت مصروف ہوں۔ مہمان خانے میں بہت سے تاجر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں اس قصے کو مختصراً کہتا ہوں۔ میں نے تمہیں دولت پیش کی اور وہ تم نے ٹھکرا دی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات پر بہت صدمہ ہوا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
اگر آپ اس بات پر ابھی تک مصر ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خوارزم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں۔ قوم کو اس سے زیادہ ضرورت شاید کبھی نہ ہو۔ میں تمہاری یہ خواہش رد نہیں کرتا، یہ رقم وہاں بھیج دی جائے گی، لیکن اس وقت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ تمہارے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو تم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں کی۔ عبد الرحمن کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ طاہر نے کہا، تو آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی خواہش ہے؟ بات یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور شرافت سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر وہ انعام سونے اور چاندی میں نہیں تو میں یقیناً اسے حاصل کرنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ نوجوان، تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہ تم ثریا کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے؟ طاہر نے آنکھیں جھکا لی۔ بولتے کیوں نہیں؟ شریف نوجوان ایسے موقعوں پر بولا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے حنیفہ نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور اندر آ گئی۔ طاہر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ معمر خاتون نے طاہر کے سر پر دست شفقت سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، ثریا تمہاری ہے، اب جاؤ لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ سوا رفتار گھوڑے کی ہر جست اسے اس خطۂ زمین سے دور لے جا رہی تھی جہاں ہر ذرے کے پہلو میں اس نے محبت کی دھڑکنیں محسوس کی تھیں۔ شیخ عبد الرحمن کے محل اور بلخ کے بازاروں میں سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا، ایک بلبل کی طرح جو ایک پھول سے آشنا ہونے کے بعد سارے باغ کو اپنا سمجھ لیتی ہے۔ طاہر کو بلخ کی ہر شے اپنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جیسے مدتوں اس شہر میں رہ چکا تھا، برسوں ان فضاؤں میں پرواز کر چکا تھا۔ ثریا کو پہلی بار غور سے دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی تصویر پہلے ہی اس کے دل میں موجود تھی اور اس کی آواز برسوں پہلے اس کے کانوں میں گونج چکی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ طاہر کو اچانک ایک خیال آیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس تھیلے کو ٹٹولنے لگا جو اس کے پیچھے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت تھیلا اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت دیکھا تھا اور اسماعیل نے کہا تھا کہ آپا جان نے اس میں کھانے کی چیزیں رکھوا دی ہیں۔ شہر سے نکلنے کے بعد وہ خیالات کی دنیا میں کھو گیا اور چند کوس تک اسے اس تھیلے کا خیال نہ آیا۔ اس بات سے مطمئن ہو کر تھیلا زین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے، وہ پھر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ ایک ندی کے کنارے پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ پانی پینے کے بعد گھوڑا کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے تنکے نوچنے لگا۔ طاہر کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھ کر تھیلا اتارا اور پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھیلا کھولتے ہی اس کی نگاہ کھانے سے پہلے ایک ریشمی رومال پر پڑی۔ اس نے رومال نکالا۔ رومال میں لپٹے ہوئے کاغذ کی سرسراہٹ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوشگوار مہک سے طاہر نے اپنے پہلو میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ اس نے رومال میں لپٹا ہوا کاغذ نکالا، کھولا۔ سیاہ الفاظ رنگا رنگ کے پھول بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ اسے تنفس بھی بار محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں ایک نغمہ گونج رہا تھا، ایسا نغمہ جس کی تانیں بہت بلند تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نغمے کے سر دھیمے ہونے لگے۔ رقص کرتے ہوئے پھول سیاہ دبوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ ثریا کا خط پڑھنے لگا۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی، دوسری بار اس کے ہونٹ ہلنے لگے، تیسری بار وہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، میرے محسن، تم نے کہا تھا کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں آتا۔ میں یہ سطور ایسی احساس کے ماتحت لکھ رہی ہوں۔ نانا نانی جان میری دائمی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب کر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی بے قراری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ایک مجاہد کی خادمہ بننے کا اہل ثابت نہیں کیا۔ جب آپ بلخ سے کچھ فاصلے پر مجھے خدا حافظ کہنا چاہتے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت میرے لیے یہ احساس ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی زندگی کی کتاب کا نیا ورق الٹنے والے ہیں۔ مجھے یہ اطمینان نہ تھا
کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھر ایک بار ایک ہی شاہراہ پر لا کھڑا کریں گی۔ اب میں اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بغداد جیسے پر رونق شہر میں پہنچ کر اس چھوٹے سے شہر کو بھول نہ جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی رہوں گی کہ میرا خیال آپ کے بلند ارادوں میں حائل نہ ہو، میری یاد آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت جلد بلخ لوٹنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میں یہ التجا کرتی ہوں کہ جب تک بغداد میں آپ کا مقصد پورا نہ ہو آپ واپس آنے کا ارادہ نہ کریں۔ میری فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کی ہوں۔ جب تک سورج دنیا کو صبح کا پیغام دیتا رہے گا اور رات کے وقت ستارے آسمان پر جگمگاتے رہیں گے، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ ثریا۔ طاہر نے خط اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند نوالے کھائے اور تھیلا زین سے باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ثریا کے یہ الفاظ ایک نغمہ بن کر گونج رہے تھے، آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔